یہ جو 2-3 مقدمات ہیں قیدی نمبر 804 پہ، وہ ان کی حیثیت کیا ہے؟ پہلا لیجئے سائفر، بڑا چرچا ہے سائفر کا، سائفر راز، سرکاری حکومتی ریاستی راز وہ افشا کر دیے، اور وہ پتہ نہیں جس طرح نیوکلیئر سیکرٹس نہیں کسی نے دے دیے ہوں، راز افشا کر دیے۔ اب اس کو لے سائفر کو، سائفر ایک مراسلہ ہوتا ہے جو زیادہ تر فارن آفس اور جو وزارت خارجہ ہے اس کا طریقہ ہے کمیونیکیشن کا، اس میں کوڈ آ جاتا ہے، ہر 3 مہینے بعد وہ کوڈ بدلتے ہیں۔ اگر تو بہت ہی سیکرٹ ہو تو انسٹرکشن یہ ہیں فارن آفس کی، SOPs یہ ہیں کہ ان کو آپ وہ خط اپنے ہاتھ سے لکھ کے کسی سے شیئر نہ کریں، وہ سائفر کا کوڈ سامنے رکھیں، اور اگر جی کی جگہ لیٹ سے ایل آنا ہے یا ایم کی جگہ ٹی آنا ہے، یا شمشاد صاحب بہت بہتر بتا سکیں گے، اگر تو انہوں نے فار انسٹنس شمشاد صاحب کو کوئی چین کا صدر بلا کے کوئی خاص بات کہتا ہے کام میں اور انہوں نے پہنچانی ہے، تو یہ اپنے ہاتھ سے لکھیں گے، مشین سے ٹائپ بھی نہیں ہوگا، بیچ میں وہ ٹائپسٹ بھی نہیں آئے گا، اسٹینو بھی نہیں آئے گا۔ اب یہ ویسا سائفر نہیں تھا، اس میں کوئی ایسی سینسٹیو بات اس طرح نہیں تھی، اس میں یہ تھا کہ ڈونلڈ لور ایک بڑا سفارتکار، امریکہ کا سینئر سفارتکار، اس نے پیغام دیا وزیر اعظم کو یا اپوزیشن کو کہ اگر آپ تو اس کو پرائم منسٹر کو ہٹا دیتے ہیں تو ہم آپ کے گناہ معاف کر دیں گے، لیکن اگر نہیں ہٹاتے تو پھر ہمارے ساتھ سے کوئی توقع نہ رکھیے۔ اب یہ بات یا تو ہم نے کہا ہو کہ یہ من گھڑت ہے، یہ من گھڑت نہیں ہے، یہ سائفر کی تصدیق کی ہے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے، جس کی ایک دفعہ اس کی صدارت قیدی نمبر 804 نے کی ہے، اور دوسری دفعہ صدارت اس کی جناب محترم شہباز شریف صاحب نے بطور وزیر اعظم کی۔ دونوں دفعہ سائفر کو درست تسلیم کیا گیا ہے، دونوں دفعہ یہ ہدایت کی گئی ہے فارن آفس کو کہ امریکہ کو سے احتجاج کرو، یعنی ڈیمارش کو کرو۔ اب اگر یہ سائفر، اس کا مطلب ہے جو سائفر میں پیغام ہے اور جو مندرجات ہیں سائفر کے وہ درست ہے۔ اگر وہ درست ہے تو یہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں ٹیلی ویژن پہ کہ ہمارا کیا اخلاق ہے، اس کے بعد ہمارا کیا رد عمل ہے جب ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ اپنے وزیر اعظم کو ہٹا دو، نو کانفیڈنس موشن پاس کرو اور ہٹا دو، اور ورنہ ہم اچھے سلوک نہیں آپ سے کریں گے، اچھا سلوک۔ اب ہم ہٹا دیتے ہیں۔ ہماری غلامانہ ذہنیت دیکھیے کہ ہم کہتے ہیں مہاراج آپ دیکھ لیں، آپ اس سے قیدی نمبر 804 سے آپ نالاں تھے، اس سے آپ کو شکوے تھے، اس نے آپ کی بات نہیں مانی تھی، مہاراج ہم نے اس کو ہٹایا ہی نہیں، صرف ہم نے اس کو پنجرے میں بند کر دیا ہے، ہم نے اس پہ کیمرے لگا دیے ہیں، ہم نے اس کی بیت الخلاء اور اس کے بستر کے درمیان کوئی اسپیس ہی نہیں چھوڑی۔ آپ نے تو کہا تھا کہ ایک تھپڑ مارو اس کو، ہم اس کا سر قلم کر کے لے آئے۔ اب بلوچ صاحب، اس سے کیا پاکستان کی کوئی عزت بڑھتی ہے؟ کیس یہ بھی کچھ نہیں، اس کی ایک بار آخری بات بتا دوں، اس کی وجہ یہ ہے آئین کے تحت ڈی کلاسیفیکیشن کرنے کی جو سینسٹیو انفارمیشن ہے کہ ایک ہی اتھارٹی ہے،
کون یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ یہ میرے ہاتھ میں جو سائفر ہے یہ میں ساری قوم کو دکھا دوں یا صرف 5-6 وزیروں کو دکھاؤں، ان سے مشورہ کروں؟ کون یہ فیصلہ کرنے والا ہے؟ اگر آپ حلف نامے دیکھیں آئین کے تحت جو حلف نامے ہیں وزیر اعظم کا اور وزرائے وفاقی وزراء کا، تو وہ سول اتھارٹی وزیر اعظم پاکستان کی ہے۔ اب جو شخص یہ اتھارٹی ایکسرسائز کر سکتا ہے، جو حبیب صاحب یہ اتھارٹی ایکسرسائز کر سکتا ہے کہ میں اس کو، یہ ایک بڑا تھریٹ آ گئی ہے ایک سپر طاقت سے، میں اپنی قوم کو اعتماد میں لوں، وہ آ جا کے سائفر بند سائفر کیا وہ پڑھ دیتا سارا سائفر بھی قیدی نمبر 804، تو اس پہ جرم نہیں بنتا تھا، سرے سے بنتا ہی نہیں، سرے سے بنتا ہی نہیں، بیکاز اس کی اتھارٹی ہے اور اس کے اوتھ میں اس نے اوتھ ہی یہ لیا ہوا ہے کہ میں کوئی ایسے معاملات جو میری اطلاع میں آئیں گے اور وہ جو حساس ہوں گے ان کو افشا نہیں کروں گا، ماں سوائے جب میں سمجھوں کہ ضروری ہے۔ اب اس میں وہ اگر ضروری سمجھتا ہے تو بات ختم ہو گئی۔ دوسری بات، توشہ خانہ۔ توشہ خانہ کے بارے میں یہاں وکلاء بھی بیٹھے ہوئے ہیں، میں آپ کو عرض کروں گا، توشہ خانہ کے جو الزام ہے اس سے ایک بڑی سمپل، بڑی سادہ سی بات ہے۔ ایک ڈیفنس ہوتا ہے جو کہ سرکاری محکموں میں اگر آپ پہ الزام کوئی لگ جائے، فوجداری کوئی کسی قسم کا، آپ نے فائل پھاڑ دی ہے، آپ نے فائل شریڈر میں ڈال دی ہے، آپ کے ساتھ آپ نے کسی سے رشوت لے لی ہے، تو ایک ڈیفنس ہوتا ہے۔ رشوت میں تو نہیں لگے گا یہ ڈیفنس، میں پہلے کہہ دوں، پر آپ نے یہ غلط فیصلہ کیا، آپ نے چونکہ غلط بنیاد رکھی ہے فیصلے کی، اس لیے جو عمارت جتنی بھی سریا بھی لے جائیں تو وہ کج ہوگی، وہ ٹیڑھی ہوگی۔ تو آپ سیکشن افسر صاحب یا آپ ڈپٹی سیکرٹری صاحب یا آپ سیکرٹری صاحب، آپ سے یہ شروع ہوئی ہے یہ ٹیڑھی عمارت اور سارا پیسہ لگ گیا ریاست کا اور آپ نے ٹیڑھی بنائی، اس کا ایک ڈیفنس ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے ڈپارٹمنٹل پریکٹس۔ اگر میں ثابت کر سکوں کہ میرے پہ الزام جو لگ رہا ہے یہ تو ڈپارٹمنٹل پریکٹس ہے، ڈپارٹمنٹ جو ہے، اب محترمہ شہید بے نظیر بھٹو پہ 1990 میں جب ہماری حکومت فارغ ہوئی تو ان پہ 7 ریفرنسز فائل کی گئی فوجداری۔ ان میں ایک تھی کہ سیکرٹ فنڈ، خفیہ فنڈ جو ہے ریاست کا، اس کو وہ استعمال کرتی رہی ایسے مقاصد کے لیے جو مقاصد خفیہ فنڈ کے لیے نہیں تھے۔ اب خفیہ فنڈ کے اس وقت کوئی رولز نہیں تھے، بعد میں بنائے ہیں، پر اس وقت کوئی رولز نہیں تھے۔ یہ میں بات کر رہا ہوں 1990 سے لے کے 1993 تک ٹرائل چلتا رہا، میں وکیل تھا، میں نے ڈپارٹمنٹل پریکٹس کا ڈیفنس لیا، وہ جسٹس راشد عزیز خان نے مان لیا یہ لے سکتے ہیں۔ ریکارڈ سیکرٹ فنڈز کا ریکارڈ کہ کس کس کو پیسے گئے ہوئے ہیں اور کس کس کے حکم پہ گئے ہیں اور کیا کیا اس پہ ڈاکومنٹیشن، دستاویزی کارروائی کیا ہوئی ہے، اس کے بہت سی مثالیں نکلی۔ اور وہ بوریوں میں کاغذ لے کے آتے تھے اور میں اور میرے معاون وکیل ہم اس وقت ماسک پہن کے ان فائلوں کو دیکھتے تھے، کیونکہ وہ ایسی پھپھوندی سی ان میں سے نکلتی تھی کہ وہ زکام لگ جاتا تھا۔ اب اس میں ہم نے سینکڑوں کیا ہزاروں دیکھے انٹریز۔ ضیاء الحق گولف کھیل رہے ہیں کوئٹہ میں
और क्वेटा में कैदी की फी होती है 50 रुपए या 100 रुपया, बड़ी कोई इनायत करे तो 100 रुपया दे दिया कैदी ने, जिसने बस्ता उठा के साथ साथ आपके चलता है। ज़िया-उल-हक के हुक्म में कोई ज़िया-उल-हक के दस्तखत नहीं, कोई कुछ नहीं, 50,000 दे दिया गया कैदी। इतने खुश हुए ज़िया साहब अपनी गेम पे। पीर पगाड़ा साहब के टिकट लंदन से आने जाने के, होटलों में रिहायश, ये सब और बहुत से और। तो हमने कहा ये डिपार्टमेंटल प्रैक्टिस है। अब अगर आप डिपार्टमेंटल प्रैक्टिस तोशाखाना में देखेंगे तो शौकत अजीज का ऐड भी देखना पड़ेगा, ज़फरुल्लाह जमाली का ऐड भी देखना पड़ेगा, अलगरज के और भी बहुत सारे ऐड देखने पड़ेंगे। आप समझ ही गए। तो उनमें क्या, किस तरह, क्या कैदी नंबर 804 ने कोई डिपार्टमेंटल प्रैक्टिस से कोई इनहराफ किया है कि ये डिपार्टमेंटल प्रैक्टिस ही हुई है कि आप तोशाखाने से गुजरते हुए आपने कहा है कि ये घड़ी ले लो, मिलिट्री सेक्रेटरी को कहा है, और ये कलम ले लो, और उन्होंने सारी कार्रवाई फिर मिलिट्री सेक्रेटरी ने की। और मेरे इल्म में है कि कैदी नंबर 804 ने अपने साबित अदालती गवाह बुलाने की दरखास्त दे रखी है, कोर्ट विटनेस, क्योंकि खुद तो नहीं बुला सकते, अब वो मेजर जनरल हो गए, तब ब्रिगेडियर से